السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 262 تک ہو چکا ہے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 263 کو سیکھیں گے، پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ پورے تفصیلی طور پر ہم اور آپ قرآن کو پڑھنے سیکھ رہے ہیں۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور چاہتے ہیں قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا، تو ضرور ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ اگر آپ قرآن کو سورہ بقرہ پہلی آیت سے دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے پلے لسٹ میں جا کر آپ چیک کریں، قرآن وتھ تجوید سیریز کے نام سے پلے لسٹ بنا ہوا ہے۔ وہاں پر آپ کو سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے پورا ابھی تک جو میں نے پڑھایا ہے پورا سیریل وائز آپ کو وہاں پر مل جائے گا، تو وہاں پر آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول معروف، قاف اور زبر قو، لام میم دو پیش لم۔ اب یہاں پر دیکھیے قاف، یہاں پر واو ہے، واو ساکین ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو واو لین کریں گے، نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، لیکن قاف موٹا ہوگا۔ جیسے کہ قو، کیا پڑھیں گے؟ قو 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 قو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قو نہیں پڑھنا، قو نہیں پڑھنا، قو 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 قو، ٹھیک ہے۔ لام میم دو پیش لم، یہاں پر دو پیش کی تنوین، اس کے بعد حرف میم آ گیا، تو یہاں پر ہم ادغام ناقص کا غنہ کریں گے، ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں ادغام ناقص۔ یہ 4 حرف میں ہوتا ہے، یا میم نون واو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم کریں گے ملا کر ادغام کریں گے۔ قول قول، غنہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد معروف، میم عین زبر ما، کیا پڑھیں گے؟ ما ما ما۔ اس کے بعد را واو پیش رو، واو مدہ۔ اس کے بعد فا واو دو پیش فو، یہاں پر پھر ہم کریں گے ادغام ناقص، کیا کریں گے؟ ملائیں گے غنے کے ساتھ، جیسے ہم نے یہاں کیا تھا۔ ابھی ہم بتائے تھے نا کہ ادغام 4 حرف میں ہوتا ہے، ادغام ناقص، ٹھیک ہے۔ ادغام کے جو حرف ہے وہ تو 6 ہیں، ٹھیک ہے۔ یرملون جن کا مجموعہ ہے، یا را میم لام واو نون، یہ 6 حرف میں ادغام ہوتا ہے، لیکن 2 حرف میں ادغام تام یعنی کہ بغیر غننے والا ادغام ہوتا ہے، اور 4 حرف میں ادغام ناقص یعنی کہ غننے کے ساتھ والا ادغام ہوتا ہے۔ تو وہ جو 4 حرف ہے وہ ہے یومن، ان کا مجموعہ ہے یومن، یا واو میم نون، یہ 4 حرف میں ادغام غننے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر میم آ گیا اس میں سے، اور یہاں پر واو آ گیا، تو دونوں جگہ ہم غننے کے ساتھ ملائیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے پڑھا قول معروف فو فو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ومغفرۃ، میم غین زبر مغ، فا زیر فی، را زبر را، مغفرہ، تا دو پیش تن۔ اب یہاں پر 2 پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد حرف خا آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم کریں گے اظہار کا قاعدہ۔ اظہار کا قاعدہ کب ہوتا ہے؟ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے۔ اب حروف حلقی کے 6 حرف کیا ہے؟ وہ ہے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، تو اس میں سے خا بھی ہے، تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے۔ کیا چیز کو کرنا ہے؟ اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، اور یہاں پر ہم نون کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ اس تا کے اوپر جو 2 پیش کی تنوین ہے نا، اس میں جو نون کی آواز چھپی ہوئی ہے اس کو ظاہر کرنا ہے، یہ کہلاتی ہے اظہار کا قاعدہ۔ تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ مغفرۃ مغفرۃ تن تن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خیر، خا یا زبر خی،
یہاں پر ہم خا کو موٹے طریقے سے کیوں ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ خا حروف مستعلیہ میں سے ایک ہے، اس کی ادائیگی موٹے طریقے سے کرتے ہوئے ہم یا لین کر رہے ہیں، نرمی کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ خی کیا پڑھیں گے؟ خی خی، خیرم نہیں پڑھنا، بعض اوقات لوگ یہاں پر پڑھتے ہیں خیرم، خے نہیں پڑھنا، خی بھی نہیں پڑھنا، بلکہ خی 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 خیرم۔ یہاں پر پھر را کے اوپر دو پیش کی تنوین، اس کے بعد میم آ گیا، یہاں پر پھر کیا کریں گے؟ ادغام ناقص، یعنی کہ ملائیں گے غنے کے ساتھ، جس طرح ہم نے یہاں پر کیا تھا اسی طریقے سے ہم یہاں بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میم کو نون سے ملایا، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے، صاد ہے، تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، یعنی کہ ناک میں نون کی آواز کو چھپائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، غور و دھیان سے سنیں گے، یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ غنہ کیا، اس کے بعد یہاں بھی غنہ کیا، اس کے بعد یہاں پر ہم نے اظہار کیا، پھر یہاں پر غنہ کیا، اس کے بعد نون کے بعد صاد آ رہا تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے، سمجھ آ رہی؟ پہلے غنہ، پھر اظہار، پھر اخفا، ٹھیک ہے، اور سب کی آواز الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ خیر من، پہلے ہم نے کیا کیا؟ غنہ کیا، اس کے بعد کیا کیا؟ اخفا کیا، دونوں کی آواز غور سے سنیں، خیر من صدقۃ، صدقۃ، صاد زبر صو، دال زبر دا، صاد، صاد کو موٹا ادا کریں گے، سیٹی کی آواز بھی جھلکے گی، کیونکہ اس کے اندر صفت صفیر ہے تو سیٹی کی بھی آواز آئے گی، لیکن دوسری سائیڈ میں یہ کیا ہے؟ حروف مستعلیہ کے اندر آتا ہے تو موٹا بھی ادا ہوگا، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ صاد، تو صدقۃ، صدقۃ، تا یا دو زیر تین یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم کیا کر رہے؟ ادغام ناقص، اس کے بعد یتبعھا، یا تا زبر یت، جب تا میں ملائیں گے یا کو ہماری آواز اسٹک ہو جائے گی، لوٹتی ہوئی معلوم نہ ہو، کیسے؟ یتبعھا، یتبعھا، یہاں پر اگر کوئی پڑھے یتبعھا، یتبعھا تو غلط ہے، یت ایسی ساؤنڈ نہیں آئے گی، یتبعھا، یہاں پر کیا کریں؟ مد منفصل، کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر ہم مد منفصل کریں گے، 3 سے 5 الف کی مقدار کھینچیں گے، اس کے بعد اذا، اذا، یہاں پر اگر اسٹاپ کریں تو اذا، یعنی کہ ایک زبر ہٹا کر الف مدہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر اسٹاپ نہیں کرنا، ملا کر پڑھنا تو زال کو واو سے ملا دے اور یہاں پر پھر غنہ کر لے، ادغام ناقص کا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ واو کے اوپر تو تشدید ہے ہی نہیں، ہم کیسے ملا دے؟ تو تشدید ہو یا نہ ہو آپ کو خود سے لگا لینا ہے، کیونکہ قاعدہ بول رہا ہے کہ ملا کر پڑھنا ہے تو تشدید لگا لینا ہے خود سے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک دیکھیں، صدقۃ یتبعھا اذا، یہاں پہ سٹاپ کر کے بتا رہی ہوں، اور اگر ملانا ہے تو یتبعھا اذا، ایسا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسٹاپ کریے تو واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ولا، ہا پیش ہو، اب لفظ اللہ کا لام موٹا کریں گے، کیوں؟ کیونکہ واو کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو پڑھیں گے واللہ، واللہ، اللہ، اللہ، ٹھیک ہے۔ آگے غنی، غین زبر غا، غا بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو غا، غنی، غنی، نون کو یا سے جب ملائیں گے بالکل آواز سخت ہوگی، دم جماؤ کے ساتھ، غنی حلیم، یہاں پر پھر اظہار، دو پیش کی تنوین کے بعد ہا ہے، اظہار کریں گے، غنی، غنی حلیم، حلیم، لام یا ذلی یا مدہ، میم کے اوپر سٹاپ کریں گے تو دو پیش ہٹ جائے گا۔ پوری آیت کو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعھا اذی
واللہ غنی حلیم. تو پہلا یہاں پر غنہ کیا، دوسرا بھی غنہ کیا، تیسرا ہم نے اظہار کیا، اس کے بعد پھر ہم غنہ کریں گے، پھر اخفا کریں گے، پھر غنہ کریں گے، اس کے بعد مد بھی کریں گے، لفظ اللہ کا لام کو پر رکھیں گے، پھر یہاں پر اظہار کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بیچ میں یا مدہ الف مدہ بھی آتا رہا ہے، تو اس بات کو خیال رکھیں. تو یہ بہت چھوٹی سی آیت تھی، تو یہ کمپلیٹ ہوتی ہے آج. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے، ویڈیو کو خوب شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنے. چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے. اور بہت ہی آسان طریقے سے میں سمجھاتی ہوں، اگر سمجھ میں آتا ہے تو ضرور سیکھیں، قرآن کے پیچھے وقت دے. اللہ تعالیٰ میرے اس پڑھنے پڑھانے کے عمل کو قبول فرمائے، اور جو لوگ اس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.